بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ مزید کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہماری رہنمائی بھی ضرور فرمائیں۔ آج کی ہیلتھ ڈائری جناح اسپتال سول اسپتال کراچی، چیف سیکریٹری سندھ کا آدھا سچ و دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب وفاقی حکومت کا جناح اسپتال اپنی روشن تاریخ کے اعتبار سے جہاں بے مثال طبی ماہرین پیدا کیے، علاج معالجے کے جدید نظام کو متعارف کرانے کے علاوہ غریب مریضوں کو معیاری مفت علاج فراہم کرنے والا یہ تاریخی اسپتال 18ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں زبوں حالی کا شکار ہوا ہے، جبکہ وفاقی وزیر خزانہ نے بھی گزشتہ دنوں 18ویں آئینی ترمیم میں مزید اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے، لیکن وزیر خزانہ کی مذکورہ گفتگو پر حیرت انگیز طور پر 18ویں آئینی ترمیم کو صحیفہ سمجھنے والے بلاول زرداری نے تاحال اپنے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ ڈاکٹر شاہد رسول 2021 میں اپنی غلط پیدائش پر نہ جانے مجھے کیوں نکالا کا ورد کر رہے ہیں، جبکہ ان کی خلاف قانون تقرری کو روز اول سے LDN نے قانون کے برعکس قرار دیا ہے، جبکہ شاہد رسول نے اپنی خلاف قانون پریس کانفرنس میں سچ کے بجائے مبالغہ آرائی سے کام چلایا ہے۔ انہوں نے نیورو سرجری کی خاتون پروفیسر ارم بخاری کو تو تاک تاک کر نشانے پر لیا، لیکن ڈاکٹر کوثر عباس جنہوں نے خلاف قانون پروکیورمنٹ افسر کی حیثیت سے ڈاکٹر شاہد رسول کو FIA کے ہائی پروفائل کیس میں مبینہ مالی خرد برد کے کیس میں پھنسایا ہے اور انہیں ہٹانے کے لیے بھی وہ در پردہ اور پس پردہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، نہ جانے اپنی پریس کانفرنس میں ڈاکٹر کوثر عباس کو انہوں نے کیوں مقدس گائے بنائے رکھا، جبکہ وزیر صحت سندھ و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو بھی جناح اسپتال کو وفاق کا ہسپتال تسلیم کرتی ہیں، جس کا ناقابل تردید ثبوت ان کے شوکاز نوٹس میں موجود ہے، جس میں جواب طلبی نوٹس کی کاپی وفاق کو بھی ارسال کی گئی ہے۔ جواب طلبی کے نوٹس کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، آپ نے عکس ملاحظہ فرمایا، ڈاکٹر شاہد رسول کو اعلیٰ عدلیہ سندھ ہائی کورٹ نے معطل کیا ہے۔ آپ عدالت میں جا کر اپنی تقرری کا قانونی جواز فراہم کریں اور بحال ہو جائیں، لیکن قانون شکنی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے فارم 47 کے YDA کو ملا کر ہڑتال کر کے اپنی لاقانونیت کی سزا غریب مریضوں کا مفت علاج معالجے کا راستہ روکے اور وزیر صحت سندھ حیرت انگیز طور پر آپ کو شوکاز نوٹس بھی نہ دیں۔ آپ نے کس قانون کے تحت وفاق کے جناح اسپتال کی مقررہ اسامیوں کو تحلیل کر کے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کو اس کا فنڈ منتقل کیا، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تاریخی فیصلے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، جب ہسپتال حکومت سندھ چلائے گی تو وفاق کے ملازمین کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔
آپ نے یہ تحفظ کیا کہ نیورو سرجری کی ایسوسیٹ پروفیسر جو گزشتہ 2 سال سے قانون کے مطابق پروفیسر بننے کی حقدار ہے، اسے اس کا حق دلوانے کے بجائے ایک نئی ڈاکٹر جو تعلیمی ریکارڈ کے مطابق اسسٹنٹ پروفیسر بننے کے اہلیت کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتی ہے، اسے سینئر ترین ڈاکٹر پر وارڈ کا انچارج بنا کر نیورو سرجری جیسے حساس ترین شعبے میں مریضوں کی زندگی سے کھل کر کھیلنے کا موقع دے کر شرح اموات کا ملبہ بھی سینئر ترین ڈاکٹر پر ڈال کر اپنی لاقانونیت کو چھپانے کی مجرمانہ کوشش کی۔ پھر آپ نے پریس کانفرنس میں یہ سفید جھوٹ بھی بولا کہ جناح میڈیکل یونیورسٹی سے جناح اسپتال 1970 سے منسلک ہے، جبکہ مذکورہ یونیورسٹی 2016 میں معرض وجود میں آئی ہے۔ ویسے تو ڈاکٹر شاہد رسول کی عالم مدہوشی جناح اسپتال میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، شاید اسی کیفیت میں وہ یہ سب کچھ کہہ گئے ہوں۔ بقول میرے عزیز دوست شاعر رونق حیات کے، شکست ساز کا منظر کبھی نہیں دیکھا، بدن نے روح کے اندر کبھی نہیں دیکھا، ہماری آنکھ کو پتھر بنانے والوں نے خود اپنی آنکھ کا پتھر کبھی نہیں دیکھا۔ سائیں سرکار کی طرز حکمرانی بھی کیا خوب ہے، دنیا میں کہیں بھی مدہوشی کے عالم میں ڈرائیونگ تک کی اجازت نہیں، لیکن باب الاسلام سندھ میں عالم مدہوشی میں رہنے والے ڈاکٹر کو ہسپتال چلانے کا حکم نامہ تھما دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کافی عرصے بعد سندھ کے عوام کو ایک ایسا اچھا چیف سیکریٹری سید آصف حیدر شاہ کی صورت میں ملا ہے جو صوبے کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے دفتری خدمات کے علاوہ زمینی حقائق کی تہ تک پہنچنے کے لیے سڑکوں اور پبلک مقامات تک چیف سیکریٹری پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز مقامی ہوٹل میں انگلش اسپیکنگ یونین کی دعوت پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ عوام انتظامیہ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اس کی بڑی وجہ ان کے مسائل وقت پر حل نہ ہونا ہے۔ یہ چیف سیکریٹری سندھ کا وہ آدھا سچ ہے جس کا اظہار انہوں نے ایلیٹ سے اپنے خطاب میں کیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے اس پروگرام کے ذریعے پروگرام دیکھنے والوں کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ روز چیف سیکریٹری سندھ نے بغیر کسی پروٹوکول اور ہٹو بچوں کے سندھ سروسز اسپتال ایم اے جناح روڈ میں اپنی آنکھوں کے معائنے کے لیے تشریف لائے، جو صوبائی حکومت کے تمام محکموں کے سیکریٹریز کے لیے ہی نہیں بلکہ 17 سے 21 گریڈ تک کے تمام افسران کے لیے اور نان گزٹڈ ملازمین تک کی اکثریت کے لیے ان کا یہ عمل قابل تقلید ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ افسران اور ملازمین کی اکثریت سندھ سروسز اسپتال میں محض ری ایمبس کی بلز کی منظوری کے لیے آتے ہیں، جبکہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 70 اور 80 کی دہائی کے کچھ عرصے تک سیکریٹری سطح کے افسران کو سول ہسپتال کی او پی ڈی میں بھی دیکھا اور داخل ہو کر علاج کراتے عام وارڈوں میں بھی میں نے دیکھا۔ یہ تمام گفتگو چیف سیکریٹری سید آصف حیدر شاہ سے جڑی ہونے کی بنا پر میں نے آپ سے کرنا ضروری جانی، لیکن چیف سیکریٹری کی ایک خاتون عزیزہ ڈاکٹر جن کی سندھ سروسز اسپتال میں حسن اتفاق سے تعیناتی ہے، میرے بقول نہیں، وہاب اللہ یوسفانی نے یہ بتایا ہے، جو فوجی کوٹے پر خلاف قانون بھرتی ہونے والا مشکوک ملازم
جو نہ صرف کروڑوں روپے کی میڈیکل آکسیجن گیس کے میگا کرپشن، نرسوں سے رشوت وصولی سمیت کورونا فنڈز کی معطل تحقیقات میں سر فہرست ہے، اور اپنی سروس کے دوران ان کی طویل وقت تک معطلی و دیگر سزاؤں کا بھی وہ حامل رہا ہے۔ آپ نے محض اپنی عزیزہ ڈاکٹر کی گمراہ کن سفارش پر اس کی حالیہ غیر قانونی تقرری کے پاس منظر کو جانے بغیر اسے برقرار رکھنے کا کیا واقعی کوئی زبانی حکم جاری کیا ہے یا نہیں؟ جبکہ اگر آپ نے جاری نہیں کیا ہے تو وہ کس قانون کے تحت ترقی پانے کے باوجود اپنے سابقہ عہدے پر سندھ سروسز ہسپتال میں موجود ہے؟ جبکہ LDN کی جانب سے سیکریٹری صحت سندھ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو دی جانے والی درخواستوں کو قانون کے مطابق نمٹانے کا حکم بھی آپ پہلے ہی جاری فرما چکے ہیں۔ اس کے باوجود وہاب اللہ یوسفانی و دیگر ملزمان کے خلاف 5 ستمبر 2024 سے تاحال حکومتی احکامات پر کوئی پیش رفت نہ ہونا کیا اس بات کی علامت نہیں کہ محکمہ صحت کی کرپ مافیا زیادہ طاقتور اور حکومت اس طاقتور مافیا کے سامنے بے بس اور بے کس ہے؟ یہ تمام گفتگو چیف سیکریٹری کے اس خطاب سے منسلک ہے کہ عوام انتظامیہ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، جبکہ مجھ ایسے صحافی کی درخواست کو محکمہ صحت کی کرپ مافیا سرد خانے کی نظر کروا دیتی ہے تو سندھ کے عام شہری کی شکایات و مسائل کیسے اور کیوں حل نہیں ہوتے؟ وہ وجہ متعلقہ ارباب اختیار سمیت چیف سیکریٹری سندھ کو میں نے تمام حقائق اپنے اس پروگرام کے ذریعے بتا دیے ہیں، اور طلب کیے جانے پر میں ہر سرکاری فورم پر جانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اس کربناک اور تشویشناک ظلم و ناانصافی کی صورتحال کے باوجود میں اللہ کی رحمت اور اس کی پکڑ سے قطعی مایوس نہیں ہوں۔ تاہم ارباب اختیار کو بھی یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ظلم جب حد سے بڑھ جائے اور ناانصافی کی کوئی حد باقی نہ رہے تو پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی چکی میں پس جاتا ہے۔ انشاءاللہ رہ جانے والے موضوعات جو آج میں آپ سے شیئر نہیں کر سکا، کل کی خصوصی رپورٹ یعنی بدھ کے روز۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔